میں اس بندے کو حیران ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اقبال پلازا اتنا بدنام ہے، آپ لوگ اقبال پلازے جاتے کیوں ہیں؟ کہ ایک بوائے فرینڈ تھا، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، بہت گہرا، بہت اچھی ریلیشن تھی. اگر آپ اسے تعلق رکھو گے تو اسے میری لیے اچھا رقم وصول کرو گے تب میں آپ کو چھوڑوں گا، ورنہ میں آپ کو شوٹ کر دوں گا. آپ نے 30 مانگا تھا پر میں آپ کو 50,000 روپے دیتا ہوں. تو پھر اس نے گن نکالا اور گاڑی کے اندر ان کو فائرنگ ان کے اوپر کی. پھر 5 گولیاں میشی کو لگی اور 1 گولی جو ہے وہ زارا کو لگی. مطلب اس بندے سے ہمیں جو ہے تھریٹ مل رہی ہے، ہماری جان جو ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے، یہ بندہ ہمیں قتل کر رہا ہے، اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. پولیس جب ملزمان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اگلے دن آپ رضی نامہ کر لیتے ہیں کہ میں آج گئی ہوں اقبال پلازا میں، وہی ٹرانس وہاں پر بیٹھے ہوئے، اسی طرح منشیات فروخت ہو رہی ہے وہاں پر ویسے ہی بیٹھے ہوئے، وہی پلس فروخت ہو رہی ہے، وہی آئس فروخت ہو رہی ہے، وہی سب کچھ ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ٹرانس ابھی کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسان اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین، 15 جولائی کو رات کی تاریکی میں پشاور کے نواحی علاقے چمکنی میں 2 خواجہ سراؤں پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک خواجہ سرا جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہوا. یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، وجہ کیا تھی، یقیناً آپ وجہ جان کے چونک اٹھیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت خواجہ سرا کمیونٹی کے صدر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے واقعہ کیسے رونما ہوا تھا، وجہ کیا تھی؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ ہمیں موقع دیا ہماری بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. یہ جو ہماری ٹرانسجنڈر سسٹر تھی، اس کا ایک بوائے فرینڈ تھا اور اس کے ساتھ اس کا بہت ریلیشن تھی. تو اس کا نام ذرا بتا دے، جو جہاں باق ہوئے ہیں اور جو زخمی ہے اس کا نام. جی، جن کی قتل ہو چکی ہے ان کا نام میشی ہے، مشال عرف میشی تھی، اور جو زیر علاج ہے LRH ہاسپٹل میں جو زخمی ہوئی ہیں ان کا نام ہے زارا. صحیح. جی پھر آگے بھی بتایا کہ کیا کوئی بوائے فرینڈ تھا، آپ نے جو بتایا. جی ان کا ایک بوائے فرینڈ تھا، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، بہت گہرا، بہت اچھی ریلیشن تھی. لیکن یہ تھا کہ اس کو پھر درمیان میں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے ایک دوسرا دوست پسند آیا، ان کو بوائے فرینڈ بنایا. تو پھر آگے والے نے ان کو بولا، جو اس کا پہلے والا بوائے فرینڈ تھا، کہ اگر آپ اسے تعلق رکھو گے تو اسے میری لیے اچھا رقم وصول کرو گے تب میں آپ کو چھوڑوں گا، ورنہ میں آپ کو شوٹ کر دوں گا. تو ان نے دھمکی دی، مطلب اس کو مارنے کی. تو اس نے اپنی ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ دوسرا جو اس کا بوائے فرینڈ تھا اس سے بات کی. اس نے 5 لاکھ روپے مانگا تھا، تو پھر اس نے 3 لاکھ روپے پہ وہ راضی ہو گیا. پھر دوسرے والے بوائے فرینڈ سے لے کے پہلے والے بوائے فرینڈ کو 3 لاکھ روپے دے دیے. پھر یہ دوسرے والے بوائے فرینڈ کے ساتھ اچھی ریلیشن تھی، پھر ان کے ساتھ جا رہا تھا. پھر اس درمیان میں ان دونوں کی آپس میں کچھ لڑائی جھگڑا آ گیا. تو پھر اس نے کیا کیا کہ وہ جو آج کل آپ کو پتا کہ ٹک ٹاک کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس نے اپنی پرانا والا جو بوائے فرینڈ تھا، جو پہلے والا تھا جس نے بتا وصول کیا تھا 3 لاکھ روپے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس نے پہلے والے کے دوست کی جو بوائے فرینڈ تھی اس کی ویڈیو تھی وہ ٹک ٹاک پہ لگا دی، اور ان کو زور دینے کے لیے، مطلب کہ یہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے تو اس کو میں دبانے کے لیے اس کی ویڈیو لگا دوں گی. تو دوسرے والے نے بولا کہ آپ یہ پہلے والے کی جو ویڈیو آپ نے لگائی ہے، آپ نے تو میرے سے 3 لاکھ روپے وصول کی ہے، تو اس کی ویڈیو آپ نے کیوں لگائی ہے؟ تو اسی بات پہ لڑائی جھگڑا بن گیا. پھر اس نے بولا کہ آپ مجھے کوئی خرچہ ورچہ نہیں دے رہے، تو میں نے آپ کو ذرا تھوڑا سا دبانے کے لیے، مطلب زور دینے کے لیے جو ہے میں نے ان کی ویڈیو لگا دی. پھر دوسرے نے بولا آپ کو کتنا پیسے چاہیے، میں آپ کو پیسہ دے دیتی ہوں. اس نے 30,000 روپے کی ڈیمانڈ کی. انہوں نے بولا میں آپ کو 50,000 روپے دے دوں گا. جب یہ چمکنی جو علاقہ ہے وہاں پر ان کو بلایا رات کے تقریباً 3 بجے 2:30 بجے اس ٹائم بلایا تھا، کیونکہ مجھے صبح تقریباً 3:30 بجے کال آئی تھی کہ اس کو کس نے شوٹ کر دیا ہے. تو پھر یہ وہاں پر ایک آلٹو ٹیکسی تھی، اس میں بیٹھ کے اپنی ایک اور سہیلی کو بھی اپنے ساتھ لے گئی جو زیر علاج ہے، جو زخمی ہوئی ہے زارا، اس کو اپنے ساتھ میشی لے کے گئی. اور پھر وہاں پر کیتو میں ایک سڑک ہے، مطلب وہاں پر یہ گئی اور اس نے بولا کہ میں آپ کو مطلب یہ 50,000 روپے دے رہا ہوں، آپ نے 30 مانگا تھا پر میں آپ کو 50,000 روپے دیتا ہوں. تو پھر اس نے گن نکالا اور گاڑی کے اندر ان کو فائرنگ ان کے اوپر کی. پھر 5 گولیاں میشی کو لگی اور 1 گولی جو ہے وہ زارا کو لگی. تو اس کے پیٹ میں لگی، تو وہ ابھی زیر علاج ہے، ان کا آپریٹ ہو چکا. اور یہی بس مسئلہ تھا. اور اس کے آگے بھی جو ہے پھر اس میں SI آ گیا چمکنی کا، انہوں نے رپورٹ درج کروا دی اور ابھی اس میں تفتیش شروع ہے. اور جو بندہ ہے وہ بازیاب ہو گیا ہے نکلنے میں، اور وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 3 لاکھ روپے دیے، 5 لاکھ کی بات ہو رہی تھی. خواجہ سراؤں سے متعلق جو بات مشہور ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، اس سے پیسے کھاتے ہیں، جب وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر کسی اور کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، پھر اس سے پیسے کھاتے ہیں، اس وجہ سے یہ قتل ہوتے ہیں. تو پھر تو یہ بات صحیح ہوئی کہ خواجہ سرا ایسے کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ اس بات کے ساتھ ایگری ہوں، مطلب یہ صحیح بات ہے. لیکن خواجہ سرا کرے تو کیا کرے؟ مطلب فنکشن اس ٹائم سے CPO صاحب نے بند کروایا، دفعہ 144 لگا ہوا ہے، گیدرنگ پہ چھاپے مار رہے ہیں، گیدرنگ نہیں ہو رہے. خواجہ سرا اپنے ڈیروں کے کرائے کہاں سے دیں، یہ بھی ایک سوال ہے.
ख्वाजा सरा अपने बिल कहाँ से दे, ये भी एक सवाल है। ख्वाजा सरा अपने पेट के लिए कुछ कमाए तो कहाँ से रोजी कमाए, कोई राशन नहीं, कोई वजीफा नहीं, कोई फंड नहीं। गवर्नमेंट इस चीजों पे खामोश है। पॉलिसियां बन गई, तकरीबन पहले 20 करोड़ रुपए 2017 में ऐलान हुआ फंड का, एंडोरमेंट फंड का, फिर वो 50 करोड़ रुपए हुआ, फिर उसके बाद अभी जो सुनने में आ रहा है तो वो 1 मिलियन में चला गया। लेकिन वो कहाँ है, वो कब यूज होगा, कब इस्तेमाल होगा? जिन्होंने एक्स कार्ड बनवाया उनके लिए भी कुछ नहीं, जो ज़ईफ ख्वाजा सरा है उनके लिए भी कोई नहीं, कुछ नहीं। जो शेल्टर होम है, अगर आपको पता है अफगानी लोग इस टाइम पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं, जो अफगानी ट्रांसजेंडर है उनके लिए भी कोई तहफ़्फ़ुज़ का कोई जगह नहीं। अगर इस तरह ये लोग, अगर आपको मैं बताते चलूं, पतंग चौक में जो प्लाजा है वहां पर भी ये चीज शुरू हो चुकी है, यहाँ पर परवेज प्लाजे में भी ये मसला शुरू हो चुका है, इकबाल प्लाजे में भी ये मसला शुरू हो चुका है। इसके अलावा पेशावर में जिधर जिधर पर प्लाजे हैं सब में ये चीजें शुरू हो चुकी कि मतलब वो अपने पेट पालने के लिए, रोजी पानी कमाने के लिए एज सेक्स वर्कर बने हुए हैं। वो बेचारे तो किसी को भी वो दोस्तियां भी करवा रहे हैं और वो उनके बातों में आ जाते हैं। और ख्वाजा सराओं की अवेयरनेस कौन दे, मतलब उनको कौन समझाए इन बातों पे? वो तो जब एज अ प्रेसिडेंट अगर मैं उनको समझाती भी हूँ कि मतलब आप लोग इन चीजों से बाज आ जाएंगे, लोग आप लोगों का कुछ आप लोगों पे नहीं कहा था, आप लोगों को कत्ल कर देते, तो वो आगे से करते कि मैडम हम करें तो क्या करें, हम कहाँ से कमाएं, मतलब हमारे कमाने का तो कोई जरिया है ही नहीं। तो वो भी तो अपनी जगह पे ठीक है ना। अब ख्वाजा सरा कहाँ जाए? पाकिस्तान में तो ना एज ए सिटीजन इनको इंसान माना जा रहा है, ना हमारे हुकूक पे कोई बात हो रही है, ना हमें अपना हक दिया जा रहा है, तो ख्वाजा सरा जाए तो कहाँ जाए? अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि जी 3 लाख रुपए पर ये ख्वाजा सरा फरोख्त हुआ। जी हमने सोशल मीडिया पे कुछ अरसा पहले भी एक वीडियो देखी थी, एक स्टाम्प पेपर पर ख्वाजा सरा फरोख्त हो रहा था। बिल्कुल। तो क्या इंतजामिया के नोटिस में आपको नहीं लाना चाहिए था कि ये ख्वाजा सरा दूसरे ख्वाजा सरा पर, दूसरे एक शख्स पर फरोख्त हो रहा है? देखिए जी, ये अगर मैं इस वाले ख्वाजा सरा हमीशी की बात करूंगी तो इससे पहले एक वीडियो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी जिसका नाम बिस्किट था। उसमें एक 2 बंदे बैठे हुए थे, वो एक दूसरे पे खरीदो फरोख्त का काम कर रहे थे। 70-80 लाख पे वो जी, फरोख्त जी हुआ। बिल्कुल। और वो वाली वीडियो हमने सीसीपीओ साहब तक पहुंचाई थी, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट, लेकिन वो उस पे क्या रिएक्शन हुआ? उस पर तो आज तक कोई भी बात नहीं हुई, मतलब वो बात भी खत्म हो गई। एक बात है ना, जिस तरह पी का एक्ट बना हुआ है, जिस तरह कानून बना हुआ है, अगर हमारे हक में कोई इस तरह कोई कानून है तो मुझे बताए कि मैं वहां पर ये मसले दर्ज कर सकूं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, अगर हम सिर्फ सिक्योरिटी के लिए जाते हैं तो हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर हम कहते कि मतलब इस बंदे से हमें जो है थ्रेट मिल रही है, हमारी जान जो है, हमारी जान को खतरा है, हम ये बंदा हमें कत्ल कर रहा है, उस पर तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। एक बात है, तो हम जाए तो बस समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं, किसका दरवाजा खटखटाए। अब तक मजमूई तौर पर कितने ख्वाजा सरा कत्ल हुए हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में? जी मेरे ख्याल में तकरीबन 2015 से लेके अभी तक तो मेरे ख्याल में 2025 था, उसमें 163 ख्वाजा सरा कत्ल हो चुके थे। और अभी इस साल में जो 2026 है, इसमें ये छठा ख्वाजा सरा है, मतलब 6 ख्वाजा सरा कत्ल किए जा चुके हैं। आपका गिला है कि अब पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, पुलिस हमारे कातिल नहीं पकड़ती, पुलिस हमारे मुलजिमान को अरेस्ट नहीं करती। पुलिस का ये कहना है कि पुलिस जब मुलजिमान को अरेस्ट कर लिया जाता है अगले दिन आप राजीनामा कर लेते हैं। इस बात में कोई हकीकत है? सर मेरी बात सुने, ना तो हम राजीनामे के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि उनकी जो फैमिली होती है ना, वो पीछे से आती है, वो यही पूछते हैं मतलब कि इनके पीछे कोई सोना, गोल्ड या कोई अमाउंट या कोई बैंक बैलेंस या कुछ ऐसा सामान है। अगर वो होता है तो वो एक्सेप्ट करके उनकी मीयत भी ले जाती है, जिस तरह मिशी का भी ले गए, ठीक है। लेकिन बाद औकात जिसके पीछे कुछ नहीं होता तो वो आगे से कहते हैं कि मतलब हम इनको नहीं डेड बॉडी रिसीव करते, आप जाने इनका काम जाने, ठीक है। अब बात दरअसल ये है कि मतलब अगर उनके माँ बाप, तितली वाले केस थी, आपसे मेरी एक पहले भी इंटरव्यू हुई थी पिछले वाले मुहर्रम में, उनके ऊपर हमने और उनके गुरु लोगों ने अदालत में केस जमा करवाया, लेकिन उस बंदे ने जाके उसके माँ बाप को राजी करवा दिया 5 लाख पे। अब उन्होंने 5 लाख रुपए ले लिया, अदालत में कह दिया कि मेरा बच्चा था, हमने बस बख्श दिया, तो फिर हम करें तो क्या करें? अब वो वाला बंदा उनको फिर थ्रेट दे रहे हैं कि आप लोगों ने मेरे ऊपर केस किया था, उनके माँ बाप मेरे साथ राजी हुए, आप लोगों ने मुझे पैसे देने जो मेरे 5 लाख रुपए उनके माँ बाप को दिए। जलील भी हम, ख्वार भी हम, अदालतों के चक्कर भी हम काट रहे हैं, कोई लॉयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, और जब हम केस डालते हैं तो माँ बाप आके उनके साथ सुलह करवाते, तो हम फिर क्या करें? हम तो फिर एज अ गुरु लोग हैं। हम तो चाह रही हैं कि मतलब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ एज अ फर्स्ट गुरु मैं रजिस्टर हूं, ठीक है। तो अगर मेरे थ्रू एक बंदी रजिस्टर होती है तो फिर अदालत भी ये करे, मतलब ऐसे कवानीन बनाए पाकिस्तान में कि उनका माँ बाप आए तो उनको बोले कि नहीं, इससे गुरु ने ये केस किया तो गुरु ही लड़वाएगी, मतलब आप इसमें ना आए। तो जब माँ बाप आ जाती है, अदालत उसमें बरी करवा देते मुलजिम को,
راضی نامے جیسے کہ پولیس نے اقبال پلازا ہو گیا یا پرویز پلازا ہو گیا اور جتنے پلازے ہیں ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا تھا، وہاں سے منشیات برآمد ہوئی تھی، وہاں پہ سنیچ شدہ موبائل فون برآمد ہوئے تھے، وہاں پر جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، خواجہ سراؤں کے گڑھ جوڑ جو تھے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ خواجہ سراؤں کو بھی گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مہم چلائی، ہم نے بھی اس پہ رپورٹ بنائی، ہم بھی آئے، اویئرنیس کمپین چلی، لیکن پھر پولیس کے پاس شکایات آ رہی ہیں، آئے روز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جرائم پیشہ افراد پھر آ رہے ہیں، پھر منشیات فروخت ہو رہی ہے، وہاں پہ پھر آئس ہو رہی ہے، کیا واقعی ہو رہی ہے یہ ان پلازوں میں دوبارہ سے شروع ہو گئے؟ بالکل، آج بھی جو فقیر آباد آنے میں مجھے بلایا گیا تھا ڈی ایس پی صاحب نے، اسی بات پہ لڑائی جھگڑا ہوا تھا، اور وہاں پر بھی تین ٹرانس جو ہیں وہ حوالات میں بند ہے، تو اس کو اسی باتوں میں اریسٹ کروایا کہ مطلب ایک بندہ جا رہا تھا، اس کو پلازے میں اندر کیا، اس کو لوٹ لیا، اسے 1.5 لاکھ روپے، اور میں اس بندے کو حیران ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اقبال پلازا اتنا بدنام ہے، آپ لوگ اقبال پلازے جاتے کیوں ہیں؟ مطلب جب آپ کو پتہ ہے، میڈیا پہ ہم بار بار بتا رہے ہیں، ہم اویئرنیس دے رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے ایک کمپین بھی چلایا تھا پریس کلب میں نے خود کہا تھا کہ یہ جگہ بدنام ہے، ان جگہوں کو بند کروا دو۔ آج بھی میں اجاز نبی صاحب ہے ڈی ایس پی صاحب، ان کے ساتھ آج بھی میری اس بات پہ میٹنگ ہوئی ہے کہ آپ ان لوگوں کو بند کیوں نہیں کرواتے، انہی کی وجہ سے ہماری پوری کمیونٹی بدنام ہے۔ میں تو چاہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جو ہے میڈیا پہ لے کے آئیں، جس طرح پچھلے دنوں ان کو گرفتار کیا تھا لوگوں کے ساتھ اور میڈیا پہ انہوں نے شائع کی تھا اور وہ بات بڑی ہائی لائٹ بھی ہو گئی تھی، تو میں کہہ رہی ہوں ان بندوں کو، ان ٹرانس کو گرفتار کروا دیا جائے، اور ان کو نہ کوئی ضمانت منظور کی جائے، نہ ان کے پیچھے جو آئے ان سے باقاعدہ لکھ کے لے کے آئندہ یہ اقبال پلازے میں یہاں پر یہ دوبارہ نظر نہیں آئے گی۔ مطلب جو ٹرانس ان چیزوں میں ملوث ہے اگر نظر آیا تو ان کو گرو کو جو ہے وہ باندھ دے، مطلب سٹامپ کے ذریعے، تانے کے دودھ کے ذریعے، ایک بات ہے نا، ایک ڈاکومنٹس کے ذریعے، تاکہ کل کو اس کی گرو ذمہ دار ہو۔ میں تو آج بھی گئی ہوں ان سے، سر سے میں نے بات کی کہ سر میں آپ کو خود کہتی ہوں، مطلب جو یہ کرمنل لوگ یہاں پر آتے ہیں، جن مورتوں کے پاس آتے ہیں، ان مورتوں کو آپ اریسٹ کریں تاکہ ہمارے کمیونٹی بدنام نہ ہو۔ ہم تو ایک مظلوم طبقہ ہے، چاہے ہم لاکھ باری بھی ہمارے لوگ ہم میڈیا پہ یا جدھر سوشل میڈیا پہ ہمیں بدنام کریں، لیکن عوام کو پتہ ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور جب ہم خود بتا رہے ہیں، مطلب ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ، ایز اے سینئر پریزیڈنٹ ہو کے، تو پھر اس پہ گورنمنٹ کیوں خاموش ہے؟ مطلب وہ ٹرانس اب پچھلے دنوں جو گرفتار ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ میں آج گئی ہوں اقبال پلازے میں، وہی ٹرانس وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح منشیات فروخت ہو رہی ہے وہاں پر ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی پلس فروخت ہو رہی ہے، وہی آئس فروخت ہو رہی ہے، وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ٹرانس ابھی کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مطلب پولیس نے خود اریسٹ کیا، نیوز پیپر پہ آ گیا، میڈیا پہ آ گیا، ساری دنیا میں وہ چلی گئی، ایک بات ہے نا، تو ہماری امیج خراب ہو رہی ہے نا، اس سے تو ہماری امیج بدنام ہو رہی ہے، کمیونٹی، ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی امیج بدنام ہو رہی ہے، تو اس پر پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کیوں خاموش ہے کہ وہ دوبارہ نکل کے وہاں پر آ کے بیٹھ گئے؟ یہ کیسے نکل گئے؟ اس کی ضمانت کن لوگوں نے کی؟ وہ لوگ ان کے کیا لگتے تھے؟ اور یہ دوبارہ آ کے کیسے ادھر بیٹھ گئے؟ اچھا یہ بتائیں، افغان خواجہ سراؤں نے کہا ہے کہ ہماری جان کا خطرہ ہے بالکل افغانستان میں، ہم نہیں جا سکتے، ہاں آپ ان کے لیے کچھ کریں گی؟ انہوں نے کچھ اپنے لیے کچھ بھاگ دوڑ کی؟ جی، وہ بیچارے تو آپ کو پتہ ہے وہاں بھی سیف نہیں ہے، یہاں بھی سیف نہیں ہے، ان بیچاروں کے لیے ہم نے لائرز کچھ دیے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ کرمنل کیس کے لیے، مطلب سوری کرمنل میں نے بول دیا، اسائلم کیس جو ہے انہوں نے ڈال دی ہے، اور وہ باہر جانے کے لیے اپنی جو ہے کیسز کتنے افغان خواجہ سرائے ہیں اس وقت پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں؟ تقریباً پشاور میں تو ہوں گے ایسے 1500 افغان خواجہ سرا، افغان خواجہ سرا 1500 سے لے کے 2000 تک ہوں گے، اور اس طرح پوری خیبر پختونخوا میں ہوں گے 10,000 تک۔ بس بالکل۔ اچھا اب دوبارہ میشی کے قتل پہ آتے ہیں، اچھا جی، آج شاید آپ نے کل بھی کی، ہاں، یہاں پر فاتحہ بھی دیا آپ نے، بالکل۔ پولیس نے کیا کیا اب تک؟ پولیس تو اس میں ان کے ساتھ ہماری دوبارہ کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوئی، کیونکہ ہم اپنی غم میں جو ہے مصروف تھے، اور ان کے ساتھ کل ہماری کنٹیکٹ ہوگی، ایک میٹنگ شارٹ ہوگی کہ مطلب انہوں نے ایف آئی آر میں کیا کیا، کہاں تک وہ کیس پہنچا، انہوں نے کسی کو اریسٹ کیا کہ نہیں، کیونکہ میشی کا جو کیس تھا وہ ان کے بھائی اور ان کے ابو لڑ رہے ہیں نا، تو جو زارا ہیں ان کی بھی امی آ چکی ہے ہاسپٹل، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہاسپٹل میں، تو دوبارہ اس لیے ہم نے کیس کو سیریس نہیں سمجھا، مطلب کہ ان کی فیملی انوالو ہو گئی، جس کیس میں مطلب جن کی فیملی نہیں آتی پھر وہ کیس میں پھر خود لڑتی ہوں نا، تو پھر مجھے سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین آپ نے خواجہ سرا کمیونٹی کی صدر آرزو خان کی گفتگو سنی، انہوں نے بڑی تفصیلاً خواجہ سراؤں کی زندگی اور ان کو جو مسائل ہیں اس حوالے سے انہوں نے روشنی ڈالی، اور پھر جو منشیات، جرائم کا گڑھ، اور اس کے علاوہ جہاں پر آئس فروخت ہوتی ہے اور خواجہ سراؤں کی بدنامی کا باعث جو اقبال پلازا ہے اس سے متعلق بھی انہوں نے بتایا۔ دوسری جانب ہماری
जो चमकनी पुलिस है उनसे रब्ता हुआ इस कत्ल के हवाले से, तो उनका यही कहना था कि इब्तदाई तौर पर तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है, कातिल की शनाख्त भी हो चुकी है और गिरफ्तारी के लिए कई मकामात पर छापे भी मारे गए हैं, लेकिन ताहाल मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ और बहुत जल्द उसे कानून के कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।